آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آکسفرڈ ویکسین کا ذکر کیا تھا، جو کہ آکسفرڈ یونیورسٹی کے جینرز انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر سارا گلبرٹ کی زیر نگرانی تیار ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے مراحل آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہم آپ کو یہ بتاتے جا رہے تھے کہ یہ کہاں پہنچا، کیونکہ یہ بھی بڑا اہم ویکسین تھا، اور ان 6 ویکسینز میں شامل ہے جو کہ WHO کی لسٹ کے اوپر ہیں کینڈیڈیٹس کے طور پر۔ اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آکسفرڈ ویکسین بھی تیار ہو گیا ہے۔ اس کی فرم جس نے تیار کیا ہے، جس فارماسیوٹیکل کمپنی نے تیار کیا ہے، ایسٹروزینیکا، اس نے اعلان کیا ہے کہ آکسفرڈ یونیورسٹی کے اس ویکسین کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ 30,000 آدمیوں اور انسانوں پر اسے آزمایا گیا، برطانیہ میں بھی اور برازیل میں بھی، اور اس انسانی آزمائش کے مرحلوں میں یہ کامیاب رہا، اور ان کا بڑا ہی متحد انداز میں انہوں نے بتایا کہ یہ 70% کامیاب ہے، اور یہ 90% تک جا سکتا ہے، اس کی کامیابی کو کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے ہم اس کی جو تفصیلات تھی وہ ہم اپنے پہلی اس میں بتا چکے تھے کہ یہ کس طرح ویکسین لگایا جاتا ہے، پھر کس طرح یہ وہ پروسیس اپناتا ہے کہ جو ہمارے جو سیلز ہیں، اینٹی باڈیز ہیں، ان کو کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ مزاحمت کرتے ہیں، اور پھر جو ٹی سیلز ہیں وہ کرونا وائرس کے جو وہ ہیں جراثیم، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اب یہ ایسٹروزینیکا کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس 4 ملین یعنی 40 لاکھ جو اس کی وہ ہیں، آپ خوراک کہہ لیں یا اس کے وہ ویکسینز جو ہیں وہ آکسفرڈ ویکسین کے وہ موجود ہیں اس وقت۔ اور وہ انہوں نے جو برطانیہ کی ریگولیٹری باڈی ہے جس سے کہ اس کی منظوری لی جاتی ہے، اس کے سامنے اسے پیش کر دیا ہے تاکہ اس کی منظوری لی جائے اور اس کے بعد اسے لگایا جائے۔ اس کو جہاں ایک طرف تو کمپنی نے یہ کہا، لیکن ان کا جو برطانیہ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور امید ہے کہ منظوری کے مراحل طے کرنے کے بعد یہ برطانیہ کے عوام کے لیے اور ساری دنیا کے لیے جو ہے یہ اویلیبل ہوگا، یہ مہیا کیا جا سکے گا۔ ہم آکسفرڈ ویکسین کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کی بھی خوبی یہ ہے کہ یہ ویکسین بھی عام فریج کے اندر جو ہے وہ اسٹور کیا جا سکتا ہے، اور کہیں بھی اسے یعنی اس طرح رکھا جا سکتا ہے، ہر جگہ یہ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ اس کی لاجسٹکس جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی جو فرم ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہم جب یعنی منظوری جیسے آ جائے گی تو مزید ہم کروڑوں کی تعداد میں اسے تیار کر کے انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور سارے ملکوں کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہمارے سے ممکن ہوگا۔ آکسفرڈ ویکسین کے سلسلے میں اور دوسرے ویکسین جو کہ ہم نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کی تھی، 2 اور، ایک تو فائزر ویکسین ہے اور اس کا ٹیک کا ہے، اور دوسرا ویکسین ماڈرنا تھا۔ ان کی سب کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ بڑے فاسٹ ٹریک کے اوپر تیار کیے گئے ہیں، 10 ماہ کی مدت کے اندر تیار کیے گئے ہیں، جبکہ کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویکسین تیار کرنے کے اندر 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، اور 10 سال اگر نہ لگیں تو کم از کم 2 سال کا عرصہ تو سارے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوگا۔ تو یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ اس سلسلے میں جو سارا گلبرٹ ہیں جینرز انسٹیٹیوٹ کی، جہاں پر یہ آکسفرڈ ویکسین تیار کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم آلریڈی ویکسینز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس قسم کے ویکسینز پہ خاص طور پہ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے۔ جب یہ کرونا وائرس کا جنوری کے اندر سامنے آیا تو پھر ہم نے اس کو بہت تیزی سے پہ ڈال دیا، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو عالمی معیار ہے طبی سائنس کے اور جو انسانی جان کی حفاظت کا معاملہ ہے، اس کو نقصان
پہنچنے سے بچانے کا معاملہ ہے اس ویکسین سے لگنے کے بعد، وہ تمام کے تمام جو ہے ان کا تحفظات، ان کا خیال رکھا گیا، اور اب یہ جو آکسفورڈ ویکسین تیار کیا گیا ہے، یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ویکسین ہے جو کہ 2 سال بعد تیار ہوتا ہے یا 5 سال بعد تیار ہوتا ہے، یعنی یہ انسانی جان کے لیے بالکل محفوظ ہے، اور یہ لگانے کے بعد کرونا وائرس سے محفوظ کر دیتا ہے اس شخص کو جس کو یہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور انہوں نے بڑے متحد انداز میں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی 70% کامیابی ہے۔ تو یہ اگر اس میں کوئی دوبارہ وہ ہو بھی ہونے کا خطرہ ہو، تو ایک وہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دوسرے دوبارہ اسے ڈوز لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح آج تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مستند ویکسین جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، فائزر، مڈرنا اور یہ اب آکسفورڈ ویکسین، جو کہ بہت ہی مانی ہوئی کا ادارہ ہے۔ اور اس طرح دنیا کے لیے اب یہ خوشخبری ہے کہ جہاں اس کی اس دوسری لہر سے نمٹ رہی ہے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، اور یقیناً اس میں احتیاط بھی اتنی ہی لازم ہے جب تک کہ یہ ویکسین لگائے نہیں جاتے، لیکن اب وہ مرحلہ بہت قریب ہے جب کہ اسے لگایا جائے گا۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسے غریب اور پسماندہ ملکوں کے لیے اور کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے۔ تو اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم 2 ارب سے زیادہ ویکسین جو ہیں وہ دنیا بھر کے غریب اور پسماندہ ملکوں کے لیے اویلیبل کر دیں گے، فراہم کر دیں گے آرڈر دے کر۔ اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ انہیں کم از کم اس کے اوپر قیمت کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اطلاعات ہے کہ کہ جو فائزر والا ہے وہ $15 میں اویلیبل ہوگا، لیکن آکسفورڈ ویکسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 3 پاؤنڈ میں اویلیبل ہوگا، یعنی پاکستانی 600 روپے میں۔ تو ان کی قیمت میں کمی یا زیادتی جو ہے وہ ممکن ہے، اور یہ فرمز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، کمرشل ریکوائرمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر اس علاج کو دیکھا جائے اور پروسیس کو دیکھا جائے جس سے کہ کرونا وائرس کے مریض کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ ویکسین لگا دیا جائے، پھر کرونا وائرس سے بچاؤ ہو جائے، تو یہ قیمت جو ہے بہت کم ہے۔ اور پھر جیسا کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم غریب اور پسماندہ ملکوں کے لیے فراہم کریں گے۔ G20 کانفرنس جو کہ سعودی عربیہ کے زیر اہتمام ابھی 2-3 روز قبل ختم ہوئی، اس میں بھی اس کا بڑا ذکر رہا کہ ویکسینز جو ہیں وہ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی اس کے فراہم زیادہ سے زیادہ ملکوں کو کیے جائیں، خاص طور پہ ان ملکوں کو جن کے پاس اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انسانیت کا اتحاد ہوگا کہ وہ ہر شخص کے لیے ان ویکسینز کو اویلیبل کر دے، تاکہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس سے بچاؤ ممکن ہو جائے اور زندگی جو ہے وہ بالکل معمول کے اوپر آ جائے۔